اللہ سے ڈرتا ہو، جو پن کا کار کرتا ہو، جو اللہ کے بتائے ہوئے مارگدرشن پر چلتا ہو، وہی کامیاب ہے، وہی سورگ میں جائے گا۔ باقی جو اس راستے پہ نہیں چلے گا وہ سب پاپی ہیں اور وہ سب نرک میں جائیں گے، چاہے کسی کا خاندان کچھ بھی ہو، دنیا میں کسی کا مرتبہ اور منصب کچھ بھی ہو، عہدہ کچھ بھی ہو۔ یہی ہمارا پیغام ہے جو کامن منیمم سبوں کے لیے ہے، اور ادھارن یہ ہے، دلیل یہ ہے کہ مدرسہ نوادہ یا ہمارا یہ مسجد انصار نگر ہے جو روڈ پہ ہے، جامع مسجد، اس میں نماز وہی پڑھائے جس کے پاس قرآن کا علم ہوگا اور شریعت کا علم ہوگا، جو اچھا حافظ ہوگا، چاہے وہ جمن میاں کا بیٹا ہو یا جمراتی میاں کا بیٹا ہو، چاہے وہ ٹھیلا پر کیلے بیچنے والے کا بیٹا ہو یا مزدوری اور گارا اور پتھر اٹھانے والے کا بیٹا ہو، کوئی محلے کا چودھری، کوئی ذمہ دار، کوئی رئیس، کوئی ٹھیکیدار، کوئی دولت مند یہ کہے گا کہ میں چونکہ مسجد کا متولی ہوں اس لیے میرا بیٹا نماز پڑھائے گا، قوم اس کو قبول نہیں کر سکتی، اور اس مسلمان کی اوقات نہیں ہے جو یہ کہہ سکے۔ نماز وہی پڑھائے گا جو قرآن کو جانتا ہو۔ اس کی برادری کون سی ہے؟ میاں کچھ لینا دینا نہیں ہے، کس خاندان کا ہے کچھ لینا دینا نہیں ہے، کہاں کا رہنے والا ہے کچھ لینا دینا نہیں ہے، وہ مسلمان ہے، قرآن جانتا ہے، آگے وہ پڑھے گا۔ خاندان کیا چیز ہے، دولت کیا چیز ہے، کرسی کیا چیز ہے، رنگ کیا ہے، نسل کیا ہے، اس کو بیعت کرو، اس لیے کہ اللہ کے دربار میں کوئی چھوا چھوت نہیں چلتا، کوئی اونچ نیچ نہیں چلتا، کوئی فارورڈ بلاک اور لوور بلاک نہیں چلتا، کوئی اے پی ایل اور بی پی ایل کا کارڈ اللہ کے دربار میں نہیں ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، یہاں تو غلام بھی اور آقا بھی ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یہی اسلام کی تعلیم ہے اور یہی اسلامک فلسفہ ہے اور یہی اسلام کا گلوبل آئیڈیالوجی ہے، آفاقی نظریہ ہے۔ جس دن ہم مسلمانوں نے اس نظریے کو سمجھ لیا اور اس پر کاربند ہو گئے اور عمل پیرا ہو گئے، اسی دن دنیا کا نقشہ کچھ اور ہو۔ کیا بات ہے؟ پدرم سلطان کو میں ہی ہوں اور میں بڑا ہوں اور میں یہ بتاؤ کائنات عالم میں نبی کے خاندان سے بڑا، اعلیٰ، ارقا، پاکیزہ، اشرف اور قابل اعتبار، قابل اعتماد، اتم، اتی اتم کوئی خاندان ہو نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا۔ نبی اپنے زمانے کا سب سے اعلیٰ خاندان میں پیدا ہوتا ہے۔ آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں، اور آپ تو خلاصہ کائنات ہیں، اور آپ تو کائنات کی تخلیق کا ذریعہ ہے، اور آپ ہی کی وجہ سے بزم کون و مکان کو سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نور سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا، بہت اچھا۔ آپ نے مکہ کے تمام سرداروں کو بلایا اور فرمایا کہ بتاؤ میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہی ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابو سفیان، سبوں نے کہا کہ حضور آپ کا کیا کہنا، آپ کا بچپن، آپ کی جوانی، آپ کا خاندان سب ہماری آنکھوں کے سامنے، چاند میں داغ ہو سکتا ہے لیکن آپ کی سیرت میں کوئی داغ نہیں ہو سکتا۔ صادق ہیں آپ، امین ہیں، بہت خوب، آپ میں کوئی داغ نہیں ہے، چاند میں داغ، آپ میں داغ نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، اے محمد، جو کہتے ہیں آپ ہم ماننے کو تیار ہیں، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ تو غمگساروں کے لیے سہارا ہے، آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو فرمایا کہ تم مجھے صادق کہتے ہو، امین کہتے ہو، گویا کہ تم نے مجھے کلین چٹ دے دیا،
کلین چٹ دے دیا قوم نے. کہا کہ اگر میں کہوں کہ صفا پہاڑی کے پیچھے کوئی ایک بڑا لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو تم بلیو کرو گے, میری بات مان لو گے؟ کہا کہ جو فرما دے, اس لیے کہ آپ نے سچ کے علاوہ جھوٹ بولنا تو کیا, جھوٹ کا سایہ بھی آپ نے نہیں پڑا ہوگا, فرما دے. تو فرمایا بڑے پیار سے, یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. میں تم سے دولت نہیں مانگتا, میں تم سے سرداری نہیں مانگتا, میں تم سے حکومت نہیں مانگتا, میں تم سے کچھ نہیں چاہتا ہوں. تمہارے فلاح کے لیے, تمہاری بھلائی کے لیے, تمہاری کامیابی کے لیے صرف ایک بات کہتا ہوں, تم سب کہہ دو کہ اللہ ایک ہے, خالق مالک ایک ہے, سب کا پیدا کرنے والا وہی ایک ہے, سب کا سرجنہار وہی ایک ہے, سرشٹی کو رچنے والا وہی ایک ہے, جسے ہم پرماتما کہتے ہیں, اللہ کہتے ہیں, گاڈ کہتے ہیں, ایشور کہتے ہیں. لا الہ الا اللہ, اللہ ایک ہے, تم سب کامیاب ہو جاؤ گے. یہ بات ہے. سب خاموش ہیں. سب سے پہلا شخص جس نے علی اعلان مخالفت کی ہے, یہ کوئی اور آدمی نہیں تھا. نچلے آدمی کو کہاں اس کی اوقات تھی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو کچھ بول پاتا. آپ کا تعلق قریش سے ہے, آپ بنو ہاشم سے ہیں, آپ کے دادا اور پردادا کے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہے, آپ کا خاندان خانہ کعبہ کا متولی ہے, آپ کے خاندان کے پاس خانہ کعبہ کی ساری ذمہ داریاں. مجال کا کسی کا بولنے کا, کوئی نہیں بولا. سب سے پہلا شخص جو اٹھا وہ آپ کے خاندان کا تھا, آپ کے گھر کا تھا, آپ کے آپ کا رشتہ دار تھا. وہ ایسا آدمی تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر مارے خوشی کے اپنی باندی تک کو آزاد کر دیا تھا اور خوشی کے گلال اڑا رہا تھا, جس کا نام ابو لہب تھا. وہ اٹھا, وہ خاندان میں چچا ہوتا تھا, وہ اٹھا, اس نے کہا تبا لک لہذا جمعتنا, اے محمد تو تباہ ہو جائے, برباد ہو جائے. اس نے بغاوت کی, مخالفت کی, بدعائیں کی ہیں. اللہ رب العزت کو یہ بات بہت ناگوار آئی. فرمایا کہ بدتمیز ابو لہب, تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. میرا حبیب نہیں, ابو لہب برباد ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ابو لہب کون تھا؟ یہ آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا آدمی تھا. یہ ابو جہل کون تھا جس کے بارے میں قرآن نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. یہ خاندان کے لوگ تھے. اگر نبی کا, اگر خاندانی وجاہت, خاندانی برتری کامیابی کی دلیل ہوتی کہ میرا باپ فلاں ہے, میرا خاندان فلاں ہے, پدرم سلطان بود, میں یوں, میں فلاں خاندان سے ہوں اور میں فلاں برادری سے تعلق رکھتا ہوں, اگر یہ بات کامیابی کی دلیل ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا آدمی کامیاب ہوا ہوتا. لیکن قیامت تک یہ لعنت اور وعید رہے گی باقی. اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب. سب لوگ تلاوت کرتے ہیں. بس اے مسلمانوں, اگر خاندانی برتری کہ میں شیخ ہوں, میں انصاری ہوں اور میں رائن ہوں اور میں لوگ تو کمیٹیاں بنا رہے ہیں. اے لوگوں, اللہ کے نزدیک کامیابی کی دلیل صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے. یہ اختلافات جو خاندانوں کی بنیاد پر, مسلکوں کی بنیاد پر, مجھے تو سمجھ میں یہ بات آج تک نہیں آئی کہ دنیا آسمان پہ کمندے ڈال رہی ہے, لوگ چاند پہ زمین خرید رہے ہیں, اور یہ ابھاگا مسلمان آج تک اپنے آپ کو خاندانی جھگڑوں سے اور مسلکی اختلاف سے باہر نہیں نکال سکا. کیا صرف کیا ہو گیا, آقا کو رخصت ہوئے 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے, اور یہ
مسلمان آج تک اس جھمیلے سے اپنے آپ کو نہیں نکال سکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کیسے پڑھنا ہے اور آقا کی بتائی ہوئی نماز کیسے پڑھنی ہے۔ میاں یاد رکھو، مسلک برائے تعمیل ہے، برائے تبلیغ نہیں ہے۔ مسلک عمل کے لیے ہے، مذہب تبلیغ کے لیے ہے۔ مذہب کی تبلیغ کی جائے، مسلک کی تبلیغ نہیں کی جائے۔ اور اسلام کی افاقیت تو یہ ہے کہ لوگ یہاں آپس کے خاندانوں میں جس کا کعبہ ہے، قبلہ ہے، نبی ہے، رسول ہے، منفعت ایک ہے، اس قوم کا نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی ہے، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ہے۔ کچھ بڑی بات کی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ اسلام کے نظریہ تو یہ ہے کہ آپس کی بات کیا ہے۔ اسلام نے تو یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ مسلمان تو مسلمان کیا، جو بھی انسان ہے اس کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کیا جائے۔ خیر الناس من يتقى الناس، سب سے بھلا منشیہ وہ ہے جو عام انسانوں اور مانوتا کی بھلائی کا کام کرتا ہے۔ یہ پیغام دیا ہے اسلام نے، اور اسی پیغام کو ہمیں عام کرنا چاہیے کہ جائے کہ ہم اس کو عام کریں۔ آپس میں دست و غریباں ہیں، آپس میں بکھرے ہوئے ہیں۔ جہاں اس ملک میں ہمارے پھسلنے کی اور ہمارے کمزور ہونے کی ایک بڑی وجہ تعلیم سے دوری ہے کہ ہم باوقار زندگی سے محروم ہو گئے ہیں، وہیں پر جو سب سے بڑی وجہ ہے ناکامی کی کہ مسلمان یہاں مسلکوں میں اور ٹکڑوں میں، خاندانوں میں، گروہوں میں، محلوں میں، مسجدوں میں، عیدگاہوں میں، خانقاہوں میں اور مدرسوں میں بٹا ہوا ہے۔ اے لوگوں یاد رکھو کہ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ ایک ہو جائیں، یہ لاکھوں ستارے مل کر وہ کام نہیں کر سکتے جو چاند تنے تنہا کام کرتا ہے۔ جس دن ہم سب ایک ہو جائیں کہ خشک پتوں کی طرح منتشر ہیں ہم لوگ، ایک ہو جائیں تو دنیا کو ہلا کر رکھ دیں۔ آخر یہ جذبہ پیدا کرنا ہوگا۔ آج کا یہ اجلاس مدرسہ عظمتیہ نوادہ کے بینر تلے تمام لوگوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ آپس کے برادری اور مسلک کے اختلافات کو جوتے تلے روندا جائے اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر ایک ہو جائیے، نیک ہو جائیے۔ اے لوگوں اپنے آپ کو اختلافات سے نکالیے۔ دنیا بہت آگے جا چکی ہے۔ وہ یہودی اور عیسائی جو آپس میں بدترین دشمن ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے جان کے پیاسے، یہاں تک کہ دونوں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو جنت میں نہ جانے کی بات کرتے ہیں۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، دونوں ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں، اپنے آپ کو حق پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ آج دنیا کی دو بدترین طاقتیں ایک ہو گئی ہیں، صرف اور صرف غلامان مصطفیٰ کے عناد میں ایک ہو گئی ہیں، جن کا دو مذہب، دو کتاب ہے، وہ آج دونوں ایک ہو گئے۔ اور وہ قوم جس کا دین بھی ایک، ایمان بھی ایک، کتاب بھی ایک، قبلہ بھی ایک، کعبہ بھی ایک، جس کے نبی کے دربار میں گولے اور کالے کا کوئی امتیاز نہیں تھا، جس کے نبی کے دربار میں عرب اور عجم کا کوئی امتیاز نہیں تھا، جس کے نبی کے دربار میں امیر اور غریب کا کوئی امتیاز نہیں تھا۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، کسی کی کوئی فضیلت نہیں، فضیلت صرف وہ ایمان کی بنیاد پر، ورنہ وہاں نبی کے خاندان کا آدمی وہ پاگل ہو رہا ہے، وہ بدتمیز ہے اور جہنم میں جا رہا ہے۔ اور وہی بلال حبشی جو حبشہ کا رہنے والا ہے، غلام ہے، کالا کلوٹا ہے، شکل و صورت اچھی نہیں ہے، لیکن نبی کا ایسا دیوانہ ہوا ہے کہ نبی فرماتے ہیں کہ بلال مجھ سے پہلے جنت میں جائے گا، وہ اس لیے جائے گا کہ میری سواری کی لکیر بلال کے ہاتھ میں ہوگی۔ بلال تو عرب نہیں ہے، بلال تو بنو ہاشم سے نہیں ہے، بلال تو قریش
مدینے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے ساتھیوں یہ پیغام ہم دینا چاہتے ہیں کہ آپس میں اتحاد پیدا کریں، ذاتی عناد کو ختم کریں، اختلاف رائے کو دل کا اختلاف نہ بنائیں، اور یاد رکھیے کہ اختلاف کا ہونا فطری عمل ہے، لیکن اختلاف کو باقی رکھنا شیطانی عمل ہے۔ غلطیاں تو حضرت آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی ہے، انہوں نے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ معاف فرما ہم نے ظلم کیا ہے، ہم معافی چاہتے ہیں۔ اللہ نے معاف کر دیا، ابلیس نے شرارت کی، وہ اڑا رہا، تو اللہ نے فرمایا فخرج فإنک رجیم۔ اس لیے ہم لوگ آپس میں دلوں کو جوڑیں اور آپس میں ملیں، مسلک اور نفرت اور برادری کے تمام اختلافات کو جوتوں تلے رون دیں، ایک بن جائیں، نیک بن جائیں، تو انشاءاللہ ہم اپنی بھی تقدیر بدل سکتے ہیں، قوم و ملت کی بھی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس دن ہم نے یہ کام کر لیا تو یاد رکھیے کہ ہماری نسل کے بچے یا آسانی کے ساتھ ترانہ گائیں گے، وہ بزدلی، پژمردگی، کمزوری کا احساس نہیں کریں گے۔ ہم سب ایک ہو جاؤ، یاد رکھو کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کہ ایسے رہنے کے بجائے اسلام نے کہا ایسے رہو۔ المسلم للمسلم کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مسلمان کی مثال دوسرے مسلمان کے لیے دیوار کی اینٹ کی طرح ہے، جیسے ایک اینٹ دوسری اینٹ کے لیے سہارا ہے، ویسے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے سہارا ہے۔ اس دیوار میں 1 نمبر کی بھی اینٹ ہے، 2 نمبر کی بھی اینٹ ہے، 3 نمبر کی بھی اینٹ ہے۔ کسی عقل مند نے یہ کہا کہ 2 نمبر کی اینٹ نکال دو، اس لیے کہ 2 نمبر کی مدرسہ احمدیہ بن رہا ہے، تو 2 نمبر کی اینٹ کیسے لگے گی، ایک ہی نمبر کی رہے گی۔ اب 2 نمبر والی اینٹ کو اگر نکال دیا، اس کے اوپر جو 1 نمبر والی اینٹ آپ نے رکھا ہے، کیا وہ اینٹ اپنی جگہ رہے گی؟ بولیے، وہ کمزور مسلمان، وہ ٹھیلا چالک، رکشہ پولر، وہ روڈ کے کنارے بیٹھنے والا، وہ ہمارے کھیتوں میں مزدوری کرنے والا، وہ مسلمان اس مالدار مسلمان کے لیے، سرمایہ دار مسلمان کے لیے، اس رئیس آدمی کے لیے، ایک مفتی صاحب کے لیے اتنا ہی سہارا ہے جیسے وہ 2 نمبر کی اینٹ 1 نمبر کی اینٹ کے لیے سہارا ہے۔ اگر ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ مسلمان ہمارے کس کام کا ہے، کرو ہٹاؤ، اس کی کیا پرواہ کرنی ہے، یاد رکھیے وہیں سے وہ مضبوط آدمی بھی کمزور ہو جائے گا، کھسک جائے گا۔ یہ مثال میں نے نہیں دی ہے، یہ مثال تو آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ المسلم للمسلم کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ اگر ہم نے برادری کے خطر، اس وقت سب سے بڑا نقصان پہنچ رہا ہے تو برادری کی وجہ سے، ہم نے اگر اس کو ختم کر دیا اور یہ سمجھنے لگے کہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب آقا کے غلام ہیں، ہم سب کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہمارے درمیان کوئی بھید بھاؤ نہیں، کوئی چھوا چھوت نہیں ہے، کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، تو یقین مانو کہ یہ ہمارے جنہوں نہال معصوم بچے ہیں، یہ اس ملک میں اپنی قلیل تعداد میں ہونے کے باوجود بھی قوت محسوس کریں گے، فخر محسوس کریں گے، اور پھر وہی ترانہ گائیں گے کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں، اے وہ زبان اندلس، وہ دن ہے یاد تجھ کو تھا تیری ڈالیوں میں جب آشیاں ہمارا، اے موج دجلہ تو بھی پہچانتا ہے ہم کو، اب تک ہے تیرا دریا افسانہ خاں ہمارا۔ یہ ضرور گنگنائیں گے، لیکن اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بڑے لوگ ایسی فضا بنا دیں اور راہ ہموار کر دیں کہ ہماری نسل آگے عزت کی زندگی گزار سکے۔ کیا انشاءاللہ ہم اپنے صفوں سے نفرتوں کو مٹا کر، برادری کے اختلافات کو مٹا کر، مسلک کے اختلافات کو مٹا کر کلمے کی بنیاد پر ایک بنیں گے انشاءاللہ؟ یقیناً خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کے موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے اکابر آگے ہیں، اس لیے میں 1 منٹ بھی آگے پڑھنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیر۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ حضرات ابھی آپ